टाइम लाइन और चार्ट देखकर आदमी डिप्रेस हो जाए। BTC अपने अक्टूबर वाले 126,000 ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चला जा रहा है। ऑल टाइम का हाल तो थैंक्सगिविंग के तरीके से भी बहुत बुरा है। सोशल मीडिया पर लोग रोज़ कह रहे हैं कि साइकिल एंड हो रहा है, मतलब कि बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। अगर हम वाकई में एक बेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये सोचना ज़रूरी हो जाता है कि फ्लोर कितना नीचे जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही कवर करेंगे, क्रिप्टो मार्केट कितना नीचे जा सकता है, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, करंट मार्केट स्ट्रक्चर और शिफ्टिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन के एनालिसिस के साथ। मेरा नाम सलीम खान है और अगर आप भी कंफ्यूज है कि ये मार्केट क्यों इस डायरेक्शन में जा रहा है तो भाई ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, इसको मिस ना करना। और हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है जिसे आप समझ सकते हैं कि अगर बियर मार्केट इन फुल कंट्रोल है तो क्रिप्टो मार्केट कितना नीचे जा सकता है। और अगर ये आपको ठीक लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और बिल के आइकन को क्लिक करें ताकि आप इस तरह के एनालिसिस मिस ना करें। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम मेनली BTC पर फोकस करेंगे। क्रिप्टो का लीडिंग एसेट और पूरे मार्केट का ये एक बैरोमीटर है। सबसे पहले एक सिंपल अजम्पशन लेते हैं कि दिस टाइम इज नॉट डिफरेंट, मीन के बेयर रन स्टार्ट हो चुका है। BTC ने अक्टूबर के स्टार्ट में लगभग 126,000 का टॉप लगाया। हर क्रिप्टो हेडलाइन इस वक्त ये रिपीट कर रही है। इस वीडियो के प्रोजेक्शन के लिए हम इसे साइकिल टाइप ट्रीट करते हैं। अगर आप चार्ट को जूम आउट करें तो एक ही कहानी बार बार रिपीट होती दिखाई देती है कि पहले एक पैराबोलिक रैली होती है और फिर हम एक ब्रूटल क्रैश देते हैं। 2014 से अब तक BTC ने 50 प्लस के 4 मेजर ड्राडाउन दिए हैं और उसमें से 3 का एवरेज लगभग 80% क्रैश का था, पीक से बॉटम तक। 2022 के बियर मार्केट अगर आपको याद है तो 69,000 से गिरकर ये मिड 15,000 के अराउंड ये 75% क्रैश था। दर्दनाक बिल्कुल, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं। BTC का हिस्टोरिकल पैटर्न के हिसाब से ये बिल्कुल एक नॉर्मल ड्राडाउन था। इसका मतलब ये है कि अगर BTC प्रॉपर बियर मार्केट में घुस जाए तो 70 to 80% ड्राडाउन कोई शॉक नहीं होगा। स्टॉक के लिए ये तो गेम ओवर हो जाता है, मगर क्रिप्टो के लिए ये सिर्फ अनदर विंटर होता है। अब अगर हम इस साइकिल के नंबर अप्लाई करें तो 126K का 70% ड्राडाउन का मतलब यह है कि ये अप्रॉक्सीमेटली $30,000 के आसपास है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 30,000 या 35,000 का रीजन एक स्ट्रांग हिस्टोरिकल जोन भी है। यहाँ कंसोलिडेशन हुआ था इस साइकिल में भी और पिछले साइकिल में भी। लॉन्ग टर्म होल्डर ने भी यही एंट्री ली थी और इंस्टीट्यूशन का एंट्री का नैरेटिव भी यहाँ से स्ट्रांग हुआ था। मार्केट का एक पुराना रूल है, ट्रू बियर मार्केट बॉटम वो होता है जहां मैक्सिमम लोग रिग्रेट होते हैं, मतलब एक मैक्सिमम रिग्रेट लेवल को बेसिकली ट्रू बियर मार्केट बॉटम कहलाता है। लेट बुल मतलब जो जिसने टॉप में एंट्री ली होती है वो रो रहे होते हैं। अर्ली बुल जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं वो गिल्ट फील कर रहे होते हैं कि हमने टॉप पे सेल क्यों नहीं किया। और सिर्फ वो हार्डकोर बिलीवर जो कि इस चीज़ को फंडामेंटली समझते हैं वो डिप में बाय कर रहे होते हैं। 30K का लेवल एग्जैक्टली वही मैक्सिमम रिग्रेट जोन बन सकता है बिना BTC के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए। हाँ, ये भी सही है कि वक्त के साथ साथ क्रैशेस स्लाइटली लेस वायलेंट हो रहे हैं। पहले ये 90% गिरा था और अब लास्ट साइकिल में ये 74% तक गिरा था। लिक्विडिटी बढ़ रही है, बिग प्लेयर आ गए हैं और वॉलेटिलिटी नेचुरली लगभग कम हो रही है, मगर कम वायलेंट बिटकॉइन के हिसाब से भी बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि बॉटम कब आएगा। क्रिप्टो बियर मार्केट का पेनफुल हिस्सा सिर्फ डाउनफॉल नहीं होता बल्कि डिवरेशन भी होती है। एक दिन की लिक्विडेशन कैंडल नहीं होते, महीनों तक स्लो ब्लीड चलता रहता है। फेक रैली जहां लॉन्ग भी पागल हो जाए और शॉर्ट भी। हिस्टोरिकल BTC साइकिल दिखाती है कि पीक से रिकवरी तक ऑलमोस्ट 12 से 15 मंथ तक टिपिकल बियर होता है। अगर हम अक्टूबर 2025 को पीक मान ले तो फिर बॉटम का टाइम फ्रेम लेट 2026 या अर्ली 2027 बन सकता है। और पैटर्न भी एग्जैक्टली हमें यही दिखाती है। पहले फी हार्विंग ग्राइंड होती है, फिर पोस्ट हार्विंग बिग बुल आ जाता है और फिर
اس کے بعد 1 ایئر ناسٹی بیئر آ جاتا ہے اور پھر ہم ایکومولیشن دیکھتے ہیں، اور یہ ٹائم لائن اکتوبر 2026 کے آس پاس لو ایکسپیکٹ کرتی ہے، بالکل ہسٹوریکل ایوریج کی طرح۔ لیکن اب ہر کوئی یہ نہیں مانتا۔ K33 ریسرچ کا کہنا ہے کہ ETF اور انسٹیٹیوشن فلو سائیکل کو ڈسٹارٹ کر چکے ہیں، 4 ایئر ریدم سائیکل ٹوٹ رہا ہے۔ مارکیٹ چاہے سائیکل کو ایکسٹینڈ کرے، شرنک کرے یا سائیڈ وے ہو جائے، اولڈ رول ہر وقت اپلائی نہیں ہوتے۔ اس لیے ریئلسٹک مڈل گراؤنڈ یہ ہے، اگر BTC نے ٹاپ لگا لیا ہے تو ایموشنلی 2026 کے اینڈ تک کا گرائنڈ منٹلی پریپیئر رکھنا چاہیے، اور اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں تو بنا پینک سیلنگ کیے رسک مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم وہ فیکٹر ڈسکس کریں گے جو لیس سیویئر بیئر مارکیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب بیس کیس تو ہم نے کور کر لیا ہے جہاں BTC 30K تک سلپ کر سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ ڈرا ڈاؤن اتنا بروٹل نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس دفعہ جو سائیکل ٹاپ تھا وہ بلو اپ نہیں تھا، کوئی انسین ورٹیکل کینڈل ہم نے نہیں دیکھے۔ BTC نے منتھ لگائے 100K سے 110 کے رینج میں، جہاں ہیوی ایکومولیشن چلتی رہی۔ اکتوبر 10 کا $90 بلین ڈیلیوریجنگ کریش زیادہ ایکسچینج اسٹرکچر فالٹ تھا، ریٹیل مینیا ٹاپ نہیں تھا۔ مطلب کم مینیا کا مطلب ہے کہ کم بروٹل کریش ہم دیکھیں گے۔ اور دوسرا ریزن یہ دیتے ہیں کہ سٹاپ ETF فلو نے ریلی کو سسٹین رکھا۔ ETF سلو منی ہوتے ہیں، پینک سیلنگ کم ہوتی ہیں، وہاں پہ ایموشنل ٹریڈ نہیں ہوتی، اور یہ $50 بلین کا نیٹ انفلو ہم نے دیکھا، جو ٹوٹل ETF سٹاش BTC مارکیٹ کا یہ 6.6% ہے۔ تیسرا ریزن یہ دیتے ہیں کہ کارپوریٹ ویل جیسے اسٹریٹجی، مائکرو اسٹریٹجی 6,50,000 BTC ہولڈ کر رہے ہیں، اور ان کا ماڈل صرف یہی ہے کہ وہ کیپٹل ریز کرتے ہیں، BTC بائی کرتے ہیں، چاہے وہ ڈپ ہو یا پھر ٹاپ ہو، وہ صرف اور صرف بائی کرتے رہتے ہیں، وہ سیل نہیں کرتے۔ چوتھا ریزن یہ دیتے ہیں کہ ڈیریویٹو اور آپشن کا ایک بوم آ گیا ہے مارکیٹ میں۔ ڈریبٹ پر بٹ کائن آپشن اوپن انٹرسٹ $50 بلین سے کراس کر چکا ہے۔ 2024 کے اینڈ میں US اسپاٹ بٹ کائن ETF آپشن بھی لانچ ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپشن آنے سے ولیٹیلیٹی ڈمپ ہو گئی ہے، اور مارکیٹ میکر رسک اب ابزرو کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ ریٹیل پہ شفٹ کرتے ہیں۔ اوورآل یہ سب امپلائی کرتا ہے کہ بیئر مارکیٹ شیلوور ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسٹیڈ آف 30K کریش کے BTC 50K یا 60K کے ڈیمانڈ زون تک سلپ کر سکتا ہے۔ سٹل یہ پینفل ہوگا، مگر ہسٹوریکلی یہ مائلڈ کریش کنسیڈر ہوگا۔ اب اگر ہم سیویئر بیئر مارکیٹ کے حوالے سے اس کی پاسبلٹی دیکھ لیں تو اب اگر آپ اپٹمسٹک ریزن کو اپوزٹ سائڈ پہ سن لیں، کیا BTC 30K سے نیچے بھی جا سکتا ہے، تو آنسر ہاں میں ہے، اگر کچھ چیزیں غلط ہو جائے، جیسے کہ اگر پراپر میکرو شاک آ جائے، مطلب ریسیشن پیئر، جیسے JP مارگن CEO جیمی ڈائمن نے 2026 کے ریسیشن وارن کیا ہوا ہے۔ AI ٹریڈ اوور ویلیو دکھائی دے رہے ہیں، اگر AI ببل کریک ہو گیا اور فنڈ ڈی رسک ایوری تھنگ کرتے ہیں تو انکلوڈنگ بٹ کائن بھی نیچے جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ریزن ہے کہ پرائیویٹ کریڈٹ سٹریس US مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے، تو جب پرائیویٹ کریڈٹ رسک ہوگا تو BTC ہمیشہ رسک آن شو کرتا ہے جب اس طرح کی کنڈیشن ہو، تو اس سے بھی نیچے جا سکتا ہے۔ تیسرا ریزن ہے ڈیٹس، ڈیجیٹل ایسٹ ٹریجری لیکویڈیشن۔ مائکرو اسٹریٹجی جیسے بڑے فرم اسٹرانگ ہے، مگر چھوٹی لیوریج ٹریجری کولیپس ہو سکتے ہیں، جس سے ڈیٹ کی پرائز گرتا ہے اور ایک بورڈ پینک کریٹ کرتا ہے، اور BTC اس سے ڈم ہو سکتا ہے، اور اس سے ہم ایک سیویئر بیئر دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا ہے اسپاٹ ETF فلو ویوز، اگر کنزیکٹیو آؤٹ فلو ہیوی آئے تو ETF ایشور BTC فورس سیل کر سکتے ہیں، وہ بھی ڈے آفٹر ڈے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ کوئی نیریٹو آ جائے، جیسے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ فڈ ابھی ایک تھریٹ ہے، لیکن اگر ہیڈ لائن آ گئی کہ کوانٹم کلوز ٹو بریکنگ بٹ کائن کی، تو پھر یہ ایکسیلریٹ کر سکتی ہے، ادروائز اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، لیکن یہ سب سیناریو میں BTC 30K تک جا سکتا ہے۔ پھر اگر اور زیادہ یہ سیویئر ہو جائے تو یہ 20K کے ریجن کا ایک ویک بھی بنا سکتا ہے۔ اس کی پرابیلٹی لو ہے، لیکن پھر بھی یہ پاسبل ہے۔ رسک مینجمنٹ ہی ایک الٹیمیٹ کی ہے اس پورے سیناریو میں۔ اب ہم آلٹ کائن کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر BTC گرتا ہے تو آلٹ کا حال اور برا ہو سکتا ہے۔ سمپل میتھس ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ اگر BTC 70 سے 80% گرتا ہے تو ETH ہسٹوریکلی 80 to 90% تک گر سکتا ہے۔
2018 میں یہ 95% کریش آیا تھا، اس میں 2022 میں یہ 80% کریش آیا تھا۔ ہاں اس دفعہ ایتھ اسٹرکچرلی اسٹرانگ ہے، پروف آف اسٹیک، اسٹیبل کائن، ڈی فی آئی، ای ٹی ایف، یہ 12 بلین انفلو اس پہ ریکارڈ ہوئے، لیکن رسک زیادہ نہیں ہے۔ بٹمائن کے پاس 3.6 ملین ایتھ ہے اور یہ سٹاش اب بھی لاس میں ہے، ٹریجری پریشر میں آ چکے ہیں اور ایتھ ڈمپ کر سکتا ہے۔ اگر ٹریجری پریشر میں آئے تو ایتھ ڈمپ کر سکتے ہیں۔ ایتھزیلا اور ایف جی نیکسس نے آلریڈی ہیوی ایتھ ڈمپ کیا ہے اسٹاک بائی بیک کے لیے، اور اس کا نیٹ ایسٹ ویلیو پریشر کی وجہ سے یہ اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم رینجز دیکھیں تو بی ٹی سی 50 سے 60% اگر گرتا ہے تو ایتھ 60 to 75% تک گرے گا۔ ڈومز ڈے اگر سیویئر ہم لے لیں تو ایتھ 80% پلس بھی گر سکتا ہے۔ اگر ہم تیسرا آلٹ کائن، میجر آلٹ کائن کی بات کریں سول کی، تو وہ لاسٹ سائیکل میں 94% کریش ایف ٹی ایکس کولیپس کی وجہ سے گرا تھا، اور اس دفعہ لیکویڈیٹی رسک بھی ہے۔ اور اگر ہم ایکس آر پی کی بات کریں تو میکسیمم ڈرا ڈاؤن اس کا 95% سے اوپر ہو سکتا ہے۔ 2021 ہائی کے بعد 14 منتھ میں یہ باٹم آؤٹ ہوا اور پھر ریلی ہم نے 3.5 سال کے بعد دیکھی۔ نیو آل ٹائم ہائی جولائی 2024 میں ہم نے دیکھا، جو 2008 کے بعد 7 سال کے بعد یہ اس پرائز ایکشن پہ پہنچا۔ اگر ہم بی این بی کو دیکھیں تو بی این بی بی ٹی سی کی طرح بیہیو کر رہا ہے۔ 2021-2022 میں ڈرا ڈاؤن 74% تھا، بی ٹی سی جیسا ہی مائلڈ بیرش، پھر نیو آل ٹائم ہائی بنایا، لیکن یہ بھی سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ بائنانس کے ٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر بائنانس کریک ہوا تو بی این بی کا کریش جنٹل نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سب کنکلوڈ کریں تو آلٹ کائن کا ڈاؤن سائڈ بی ٹی سی کے مقابل ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ سیف ازمپشن یہ ہے کہ آلٹ ول بی بلیڈ ہارڈر، فاسٹر اینڈ لانگر۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا ہم ایک کرپٹو ونٹر کی طرف جا رہے ہیں یا اس دفعہ بیئر مارکیٹ مائلڈ رہے گا؟ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیئر مارکیٹ کو سروائیو کیسے کرے تو میرا ایک ڈیڈیکیٹ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینکس فار واچنگ اور ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔